جی ناظرین، احساس قربانی اپیل 2024 ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ اور بریک سے قبل ہمارے محترم محمد شعیب نقشبندی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور بس جو مدعا ہے، جو مقصد ہے، جس آبجیکٹو کے ساتھ، جس مشن کے ساتھ یہ ایوان سجا ہے، وہ ایک ہی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی غرض سے جو اجتماعی قربانی کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری احساس سے ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ایفیشینٹ ٹیم کے ساتھ آرگنائز وے میں، ٹرانسپیرنٹ انداز میں علماء کرام، مفتیان کرام کی نگرانی میں تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک بار پھر ایک عظیم الشان قربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے چلا ہے۔ اور یہ ایکچولی ایک انتظام ہے، ایک اہتمام ہے، خاص طور پر ان غرباء کے لیے، ان مستحقین کے لیے کہ جو میرے اور آپ کی طرح پورا سال گوشت کھانے کی جو ایک نعمت ہے اس سے یقیناً اس انداز وہ استفادہ نہیں کرتے، اس انداز سے وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے جس طرح میں اور آپ ہوتے ہیں۔ ہر وہ صاحب ثروت و دولت جس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، آپ جانتے ہیں ناظرین، میں جانتا ہوں، ہمیں جب ہمارا دل کرتا ہے ہم بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں، گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں، چکن بنا کر کھا لیتے ہیں، فش بنا کر کھا لیتے ہیں، لیکن ان کا خیال بھی ہمیں کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ موقع، ایک کہتے ہیں نا کہ ایک موقع محل ہوتا ہے، اور ایک آسانی کے لیے کوئی چیز ایک اپرچونٹی بن رہی ہوتی ہے، ایک موقع آ رہا ہوتا ہے، تو ایک موقع ہوتا ہے کہ ایک جو غرباء ہیں ان کے لیے اہتمام ہو کہ ایک طرف تو بندگان خدا، صاحبان ثروت و دولت، مخیر حضرات اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ جب کوئی قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ مفتیان کرام، علماء کرام نے ہماری یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ عام طور پر یہ ہمارے اکابرین کی جانب سے، مفتیان کرام، علماء کرام کی جانب سے یہ ایک کرائیٹیریا رکھا گیا ہے کہ بہتر ہے اس شخص کے لیے، مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ وہ اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے پاس رکھے، ایک اپنے اعزاء و اقرباء میں اور اپنے رشتہ داروں میں وہ تقسیم کر دے، اور تیسرا حصہ وہ غرباء میں، مستحقین میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ تو ایک بہتر انداز ہے، ایک جو ہے نا وہ قابل تحسین اور قابل ستائش یہ عمل ہے۔ لیکن احساس فوکس کرنا چاہتا ہے ان بہت سارے مخیر حضرات کو جو دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں، مختلف ممالک میں، مختلف ریاستوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، کوئی گائے کاٹے، کوئی اونٹ کاٹے، کوئی بیل کاٹے، تو ان کے اطراف میں ایک تو اتنی بڑی تعداد میں ان کے ریلیٹیوز، ان کے رشتہ دار موجود نہیں ہوتے، ان کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ اتنا وسیع وہاں رہنے کی وجہ سے، ابروڈ میں رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا جانور جب اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا تو یقیناً یہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، یہ واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن پھر اس کی تقسیم کا کیا؟ اور ایک چھوٹی سی فیملی جو 2 4 5 لوگوں پر مشتمل ہے، وہ پھر کس طرح سے اس کو کیری کرے گی، اس کو ہولڈ کرے گی؟ اور پھر وہ جو آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جو لوگ کئی مہینے قربانی کا گوشت فریج میں رکھ کے کھاتے ہیں تو وہ کتنا مضر ہو سکتا ہے، اور کیسی کیسی بیماریاں اس سے آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ وہ ہمارا مسلمان طبقہ ہے، صاحب ثروت و دولت ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم قربانی کریں تو کم سے کم وہ جو اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہے یہ ضائع نہ ہو، اس کو ڈسپوز نہ کیا جائے۔ تو کون سا ایسا ذریعہ ہے، کون سا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اس فریضے کی بھی ادائیگی کریں، سنت ابراہیمی بھی ادا ہو تمام شرعی تقاضوں کے مطابق، اور حاصل ہونے والا ایک گوشت جو ہے اس کی ایک ایک بوٹی ایک مستحق تک پہنچ جائے، ایک غریب تک پہنچ جائے، ایک ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا خلا تھا جس کو پر کرنے میں احساس کسی نہ کسی طور پر اللہ کے کرم اور فضل سے کامیاب ہوا۔ 15 سال کا یہ خدمت کا سفر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک چھوٹے سے پودے سے آغاز تھا اس خدمت کا، لیکن جب خلوص نیت کے ساتھ کوئی بیج بویا جاتا ہے تو پھر اس کا ثمر، اس کا ریوارڈ، اس کا انعام یہ ہے کہ آج اس احساس ایک درخت کی مانند اپنی شاخوں کو پھیلایا ہوا ہر اس جگہ، ہر اس مقام پر پہنچنے کی، اور وہاں تک اپنا ثمر، اپنی افادیت اور اپنی یوٹیلیٹی، اپنا ایڈوانٹیج، اپنا بینیفٹ لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں سے انسانیت پکار رہی ہو، کہیں پر دکھوں کا مداوع کرنا ہو، کہیں پر زخموں پر مرہم رکھنا ہو، کوشش کرتا ہے احساس کہ وہاں پہنچے، اور جو کچھ اس کی استطاعت ہے، جو کچھ
ریسورسز اس کے پاس اویلیبل ہیں، جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ وسائل وہ بروئے کار لا سکتا ہے اللہ کی مدد سے، نصرت سے، اور وہ ان غرباء تک پہنچ کر، ضرورت مندوں تک پہنچ کر وہ اس پریشانی کا مداوع کرے، اس دکھ کا، تکلیف کا وہ مداوع کر سکے الحمدللہ۔ تو ایک بار پھر یہ مرحلہ درپیش ہے کہ ایک طرف قربانی ہوگی اور مسلمانان عالم میں ایک عقیدت و احترام کے ساتھ سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی، وہیں احساس الحمدللہ یہ اہتمام پھر سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرنے چلا ہے کہ بڑے پیمانے پر اجتماعی قربانی کا انعقاد ہو، نہ کہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی، جموں و کشمیر میں بھی، اور بڑے پیمانے پر وہاں پر ذبیح اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں تمام شرعی تقاضوں کے مطابق، اور حاصل ہونے والا گوشت غرباء تک اس طرح اس کی تقسیم اور ترسیل ہو کہ وہ جو میرا بھائی یا بہن امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں بیٹھا ہے، یو اے کی کسی اسٹیٹ میں بیٹھا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، اس کا دل فرحت سے، خوشی سے جھومنے لگے کہ آج جو میرا ذبیحہ اللہ کی راہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اور یہ قربانی ادا کی ہے اور یہ واجب ادا کیا ہے، تو ایک تو یہ قربانی ادا ہوئی، اور الحمدللہ اس سے حاصل ہونے والا گوشت بہت ہی ٹرانسپیرنٹ انداز سے، بڑے آرگنائز وے میں ان غرباء تک، ان ضرورت مندوں تک پہنچا دیا ہے کہ جب انشاءاللہ وہ غریب جو پورے سال محروم رہتا ہے گوشت جیسی نعمت سے، گوشت کھانے جیسی نعمت سے، یقیناً اس کے دل سے، اس کے بچوں کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، کہیں نہ کہیں اس کا ثمر مجھے دنیا میں بھی ملے گا اور مجھے آخرت میں بھی ملے گا۔ ایک بات جو مفتی صاحب نے فرمائی تھی، میں اس جانب مفتی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس سے بھی قبل میں چاہتا ہوں کہ ہم جاوید بھائی کا ایک یہ بھی انپٹ لیں۔ جاوید بھائی، مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے بریک سے قبل ملاحظہ کی اور مختلف جہتوں سے، مختلف حوالوں سے حضرت نے گفتگو کی۔ یہ جو ایک رویہ ہماری سوسائٹی میں، جیسے ریاکاری کا آپ نے بات کی تھی کہ دکھاوا اور بناوٹ، یہ بہت زیادہ ہم میں آ گیا کہ ہمیں شو آف کرنا ہے، اور مفتی صاحب نے تو بڑا اشارہ کیا واضحتاً اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ بھئی یہ اس کو ایک طرح کا شرک بھی مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تو آپ چلے مانتے ہیں کہ بھئی ہم یہ قربانی کریں گے اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ کہ یار یہ محلے کے جتنے لوگ دیکھیں، میرے اطراف کے لوگ، وہ بولیں یار بھئی کیا بھئی یہ بیل لایا ہے، کیا یہ قربانی کا جانور، یعنی کہ اس کے دل میں یہ لالچ، یہ ہرس بھی ہے کہ یار لوگ میری واہ واہ کریں، تو پھر اس کو وہ کہیں نہ کہیں گناہ کی طرف اور لے جاتا ہے، اور اتنی بڑی نعمت، اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اگر وہ نعمت کا حصول ممکن نہ بنا سکے تو پھر یقیناً یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن ایک اور دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں ایک اور رویہ بھی ہے کہ ہم ججمنٹل بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر 20 لاکھ کا جانور لے آیا، اب اس کے دل میں کوئی ریاکاری کا عنصر نہیں ہے، لیکن اطراف میں لوگ جو ہے نا وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں اور ججمنٹل ہو گئے ہیں، اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ قیامت سے لگنے سے پہلے یہاں پر بہت سی قیامتیں لگ جاتی ہیں اور عدالتیں لگ جاتی ہیں کہ بھئی یہ فلاں جو ہے نا یہ دکھاوا کرنے کے لیے ریاکار، اس سے کتنا بچنا چاہیے جاوید بھائی؟ دیکھیں، ایک جملے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب بھی قربانی پیش ہوگی تو قربانیاں تو بہت ساری پیش ہوگی، اللہ کے ترازو میں نیتیں تو لی جائیں گی۔ دیکھیں، اچھی بات کی آپ، نیت جو ہے نا اس پہ سارا دار و مدار ہے، چاہے آپ 1 لاکھ کا جانور لیں یا 50 لاکھ کا جانور لیں، آپ کی نیت کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ یار یہ اس نے اچھا کیا ہے، وہ کہے کہ اس نے اچھا کیا ہے، یہ اس نے دکھاوا۔ اللہ کے یہاں تو بڑا شفاف نظام ہے، وہاں تو جو آپ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ لائیو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نیتیں زیادہ تولی جائیں گی، قربانی کے جانور گوشت تو نہیں تولے جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی، اس میں آپ چاہے 2 کروڑ کا جانور کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آج کل تو طرح طرح کے خرافات اس میں شامل ہو گئے، اب دنیاوی مسائل ہیں، لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے، یہ آخر کب تک اس میں، اور اندرونی طور پہ بہت ساری چیزیں ایسے ہو گئی ہیں کہ باقاعدہ اس کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں، جانور لاتے ہیں، اس کے لیے روشنیاں کرتے ہیں، صحیح بات ہے، کوئی خوشی کی بات ہے۔ جاوید بھائی بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ہم کسی نہ کسی طور پہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اس برائی کے عمل کو ہم برائی بھی نہیں سمجھ رہے بلکہ شاید فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے لوگ، مثلا جو لوگ یعنی مثلا نیت کے بھی اچھے ہیں اور اچھی شہرت رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں آ کے تماشا بن جاتے ہیں۔ اللہ، تو دیکھیں، یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ مجھے سراہا جائے، اچھا کہا جائے، تو لیکن اس سے زیادہ آپ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے امید رکھیں گے تو وہ میرے خیال زیادہ بہتر ہے۔ بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں یہ نہ کہ یہ کہ ہم دنیاوی لوگ، یہاں لوگ کتنے لوگ دیکھیں گے آپ کے، 100 200 500 1000 2000، اس سے زیادہ نہیں دیکھیں گے۔ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سخی،
سب چلے گئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. اللہ کے یہاں جو اگر انہوں نے کچھ کیا ہے اللہ کے یہاں باقی ہے تو وہ ضرور دیکھ ان کو ملے گا. اللہ چاہے وہ ان کے اعمال کی صورت میں ہو, ان کے انعام کی صورت میں, آخرت میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ ان کو ملے گا. مفتی صاحب دیکھیں, بڑوں کے اپنے مشاہدات, اپنے تجربات ہوتے ہیں, تو کتنی انہوں نے بیلنس بات کی, یعنی کہ مکمل طور پر بھی وہ کہتے ہیں نا بالکل ہی اٹھا کر مائنس نہیں کر دیا. جاوید بھائی آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ وہ بندہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں دیکھیں انسان ہے, اس کے اندر کوئی نیچر بھی ہے, اس کی فطرت بھی ہے, اور فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر میں اچھا آج لباس پہنا ہوں تو اگر میرا یہ دل کر رہا ہے کہ دو لوگ اگر دیکھیں اور وہ کہیں کہ جیسے کہ مفتی صاحب جیسے آج تشریف لائے تو میں نے تعریفی کلمات مطلب وہ الفاظ تو نہیں تھے میرے پاس جو اس کا حق ادا کریں, لیکن میں نے کہا مفتی صاحب ماشاءاللہ آج بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ. تو ایک مطلب فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں کچھ انسان کے کہ یار میں کوئی اچھا جانور لایا ہوں, باوجود اس کے کہ میرے دل میں یہ نیت ہے, یہ خلوص ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, کسی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً وہ اس نیت کے ساتھ کوئی جانور لایا. لیکن اگر وہ یہ سوچ رہا ہے جو جاوید بھائی نے بتایا کہ اگر وہ یہ سوچ رہا ہے یار ماشاءاللہ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اچھے سے اچھا جانور لاؤں, اور اگر اس کا بہن, اس کا بھائی اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اپنے دوست سے, اپنے احباب سے کہ بھئی وہ آ کر بولے ماشاءاللہ تم واقعی بہت اچھا جانور تم مارکیٹ سے لے کر آئے ہو, یہاں تک تو یہ لائن صحیح ہے. لیکن وہی بات ہے, بہت اچھی لگی آپ کی بات. میں بلا مبالغہ دیکھیں اب کیمرے کے سامنے اس وقت لائیو پروگرام جا رہا ہے, لیکن جو اچھی بات ہے اس کو سراہنا چاہیے, لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ, اور آپ نے جو سوال تھا نا کہ لوگ ججمنٹل ہو جانا, تو بھائی اگر کوئی اس حد تک ہے نا یار دیکھو یار میں کیسا لایا ہوں, دیکھو یار تعریف کرو, اگر آپ اس حد تک تعریف کر رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا کہنا بھی اس کے لیے محال ہو جائے اور آپ اس کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیں اور وہ انصاف کی عدالتیں قائم ہو جائیں اور آپ قاضی بن کے جو ہے نا وہ اپنا سینٹینسز دینے لگیں اور فیصلے دینے لگیں. لمیٹیشن ہے, ایک حد ہے, اس حد سے ہمیں آگے نہیں نکلنا. تو دونوں چیزیں, اگر کوئی اچھا جانور لا رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے اور اس کو اللہ تعالیٰ وہ خلوص نیت کے ساتھ وہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, بڑے پیمانے پر سوسائٹی میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے, اور ہر بندہ مومن جو چاہتا ہے کہ یہ جو ایک اتنا عظیم الشان قربانی کا جو فلسفہ ہے, جو تاریخ ہے, وہ اس کی روح مجروح نہ ہو. اور اس طرح کی جتنی نمود و نمائش کی چیزیں ہیں جو مفتی صاحب نے فرمایا, بالکل صحیح بات ہے, فیشن شو ہو رہا ہے, اس میں مختلف بڑے بڑے جانوروں کو لا کر اور وہ باقاعدہ کیٹ واک کروائی جا رہی ہے اور اس کی موویز بن رہی ہیں, اور اس کی ہے نا آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر ایک مطلب دھوم مچی ہوئی ہے. تو آپ کسی کا, میں پھر عرض کر رہا ہوں, آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, آپ ایک تو شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور دوسرا رحمان کو ناراض کر رہے ہیں. تو اپنی اس قربانی کو عظیم بنانا چاہتے ہیں, اس قربانی کی اصل روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو میں اسی کو کنیکٹیوٹی بناتے ہوئے مفتی صاحب سے عرض کر رہا ہوں, مفتی صاحب یہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون, تو ایک تو میں چاہتا ہوں حصہ سوال کا یہ ہے کہ اللہ کو واقعتاً نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی بشارتیں کہ جب اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا تو تمہیں اس کے بالوں کے برابر تمہیں نیکیاں عطا کی جائیں گی, تمہاری خون زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت ہو جائے گی, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, کل پل صراط سے تمہیں یہ گزاریں گے اور بروز قیامت اپنی سینگوں کے ساتھ, کھروں کے ساتھ اور بالوں کے ساتھ آئیں گے. یہ ساری چیزیں سر کیا حکمت کیا ہے اس کے پیچھے, یعنی کہ اللہ کو اس سے کیا حاصل ہے, کیا مقصود ہے؟ ایک تو یہ ایک حصہ اس کا ہے. اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ کہ جب ہم یہ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور ہر کوئی یہ چاہتا ہے خلوص نیت کے ساتھ کہ ہم پیش کریں, لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ, چھوٹا یا بڑا وہ تو خیر واللہ عالم و رسول, لیکن بہرحال ہماری سوسائٹی میں ایسا موجود ہے جو اتنی عظیم نعمت کا حصول اپنی کسی غلطی کی وجہ سے, اپنی کوتاہی کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے, جس میں ایک نمود و نمائش کا فیکٹر بھی ہے, ایلیمنٹ بھی ہے, کہ وہ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. کیا فرمائیے گا؟ سہیل بھائی آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کو پہلے ٹھیک جاوید صاحب کی گفتگو سے میں جوڑتے ہوئے عرض کروں گا. یہ جانوروں سے متعلق جو بے احتیاطیاں اور بےہودگی کا جو معاملہ نظر آتا ہے نا, یعنی جو فیشن شوز ہو رہے ہیں اس میں باقاعدہ دیکھیں تو وہ مختلف اداکاروں کے نام پہ وہ جانوروں کے نام رکھے, کسی کا راجو نام رکھا ہوا ہے, کسی کا کوئی فلمی ایکٹر کے نام پہ اس کا نام, یعنی باقاعدہ سے وہ جو جس طرح فیشن شو میں مطلب واک کرائی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی گانوں کی دھنوں پہ اور ڈھول باجے پر اس کو وہ باقاعدہ سے اس طرح
وہ گھمایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ اسٹیج اس طرح کا لگا کے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں نا کہ اگر ہماری اس میں کوشش شامل ہے, ایک تو یہ کہ ہم جا کے جانور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ جا کے لے کے آ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا خلوص نیت کے ساتھ عمل پیش کریں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن اگر ہماری بھی اس طرح کی کوئی کوشش شامل ہے اور ہم بطور خاص ایسے ایونٹس میں جاتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں تو اس اللہ کی جو نشانی کی حرمت کی پامالی ہے اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہوئے. تو اس لیے ہم اس کو کھیل تماشے کا ذریعہ نہ تماشائی تھے تو تماشا لگا. یقیناً وہ ظاہر عوام کی توجہ اگر اس طرف ہوگی تو پھر وہ ان کو اپنا بازار سجانے کا موقع ملے گا. عوام اگر مخالفت پہ آمادہ ہو جائے اور عوام اس چیز کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دے تو یقیناً ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی, تو وہ پذیرائی نہیں ملے گی, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جانور آتا ہے بعض چیزیں جو ہماری قربانی کے اس عمل کی خرابی کا باعث بنتی ہیں, ہم اس کو گلی محلے میں ایک تفریح اور تماشے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. بچوں کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ نے اس کو شاعر اللہ قرار دیا ہے اور اس کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے ثواب قرار دیا ہے. یعنی ہم اس کو اگر چارہ کھلائیں گے, اس کو نہلائیں دھلائیں گے, طریقے سے اس کا ادب کریں گے, اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر بھی اجر رکھا ہے اور اس کو بھی ثواب رکھا ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم فرمایا گیا. تو اس لیے اس کو کھیل تماشا نہیں کہ پورے محلے میں وہ تفریح کا آوارہ اوباش قسم کے لڑکے جمع ہو کے کوئی اس کی دم کھینچ رہا ہے, کوئی اس کو وہ ریس لگ رہی ہے کس کا جانور سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے, اور پھر اس میں نقصان کتنا ہے کہ جانور کبھی بدک کے بھاگ جاتا ہے. ظاہر جانور ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جانور ہوں, حرکتیں ان کی ہیں. حقیقت ہے جانور میں ہوں لیکن حرکتیں ان کی وہ جانور والی ہیں. تو وہ ظاہر ٹریفک کا ایک تو شور شرابہ, بچوں کا شور شرابہ, بچوں کی حرکتیں, تو اس وجہ سے وہ بدک کے پھر کتنا نقصان ہوتا ہے. جانور مر جاتے ہیں, لوگوں کا مالی طور پہ نقصان ہو جاتا ہے, لوگ کہیں موت باقی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ کوئی کھیل تماشے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک جذباتی وابستگی اپنی بچوں کے ساتھ اس کی قائم کریں, تاکہ جب وہ ہمارا جانور قربانی کے لیے پیش ہو تو وہ بچے بھی وہ ایک جذباتیت کے ساتھ وہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ ہم یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے. تو اس لیے ان ساری خرافات سے بچتے ہوئے اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور پھر آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا نا کہ باوجود اس کے کہ قرآن میں فرمائے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, خون اور گوشت نہیں پہنچتا لیکن تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت پہنچ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنا کنبہ قرار دیا. حضور کی حدیث مبارکہ نا کہ الخلق عیال اللہ, کہ مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے. ہم دیکھیں نا ہمارے کنبے کے ساتھ اگر کوئی اس نے سلوک کرتا ہے تو وہ ہم پوری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں, اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, وہ ایک اعزاز اس کا ہمارے سامنے ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس نے میرے بچوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور خدمت کی ہے اور ان کے لیے یہ اس طرح کا اہتمام کیا ہے. پوری زندگی ہمارے دل میں اس کے لیے احترام بیٹھ جاتا ہے. اور باوجود اس کے کہ ہمارے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی ایک جذباتی وابستگی آ جاتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں تو کمی نہیں ہے کسی چیز کی. اس نے پوری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کرے, اس نے سلوک کا مظاہرہ کرے. تو اگر اس عمل کے ذریعے ہم مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کے کنبے کے ساتھ اس نے سلوک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری توقعات سے بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے. اور محمد شعیب نقشبندی صاحب ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ایک بار پھر اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آئیں ہم سب مل کر حضور کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں. بسم اللہ. کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی, کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی, میں جیڑی چیز بھی منگی مینوں سونے عطا کیتی, میں جیڑی چیز بھی منگی مینوں سونے عطا کیتی. کرم سرکار نے کیتا
جدوں بھی میں صدا کیتی میرے پلے تے کچھ بھی نہیں میں عملہ تو بھی خالی ساں میرے پلے تے کچھ بھی نہیں میں عملہ تو بھی خالی نبی دینا تدا صدقہ نکیران نے حیا کیتی نبی دینا تدا صدقہ نکیران نے حیا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی میری راواں تے کنڈے بھی بڑے نے پھل گلاباں دے میری راواں تے کنڈے بھی بڑے نے پھل گلاباں دے میرے تو دور ہر مشکل میرے مشکل کشا کیتی میرے تو دور ہر مشکل میرے مشکل کشا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی میرے آقا میرے مولا دی نسبت پاک دا فیض میرے آقا میرے مولا دی نسبت پاک دا فیض جدوں بھی مشکلاں آیاں مدد میری خدا کیتی جدوں بھی مشکلاں آیاں مدد میری خدا کیتی جدوں بھی میں صدا کیتی کرم سرکار نے کیتا کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی میں جیڑی چیز بھی منگی میں جیڑی چیز بھی منگی مینوں سوہنے عطا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی انہیں دنیا تے جنت وے کھلئی سرکار دا صدقہ انہیں دنیا تے جنت وے کھلئی سرکار دا صدقہ جدی قسمت دے وچ مولا مدینے دی فضا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی میں جیڑی چیز بھی منگی مینوں سوہنے عطا کیتی مینوں سوہنے عطا کیتی سبحان اللہ گفتار لا جواب ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر حلقہ بگوش اس کے ہیں کیا شاہ کیا فقیر انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر کیسے بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کی آواز میں
اور آپ کے اس ذکر میں اور برکتیں دے اللہم آمین۔ اور آپ کو اور مزید خوش الہانی برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ سب سے خوبصورت ذکر ہے کائنات کا، اور یہ بڑے آپ سمجھ لیں کہ کرم کی بات ہے، بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت آواز دے، یہ اس کا کرم ہے۔ اور کرم، بالائی کرم کیا ہے کہ اس کے حبیب کی ثنا اور توصیف اور نعت اس سے اگر ادا ہو تو بس وہ آواز پھر وصول ہو جاتی ہے۔ اور بس یہ ایک حصہ ہے، یہ توفیق ہے یقیناً۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور کا ذکر تو بلند کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے مفتی صاحب ابتدا میں ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ امت کو نہیں بھولے، وہاں نہیں بھولے کہ مطلب اگر آپ یقین کریں عقلی سطح پر انسان سوچے تو محال ہے یہ سوچنا کہ وہ مقام جو مقام معراج مصطفیٰ ہے وہاں امت کو یاد رکھنا، یہ آپ سمجھ لیں ایک انڈیکیشن ہے، ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے کہ سینہ اطہر جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سینہ اطہر ہے امت کے لیے کس قدر آپ سمجھ لیں اس میں محبت ہے، کس قدر درد ہے، کس قدر احساس ہے کہ قربتوں کا یہ نظارہ کہ فکانہ قاب قوسین او ادنا، اللہ اکبر، اور وہاں پہنچ کر اس معراج پر پہنچ کر بھی امت کو نہ بھولنا۔ جاوید بھائی، پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، مطلب یہ جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اپنی جانب سے، دوسرا امت کی جانب سے، پھر اللہ اکبر کہ جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو وہاں امت کو یاد رکھنا، اور پھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر بار بار اللہ کی بارگاہ میں جانا، اور پھر نماز کا 50 سے چل کر پھر وہ 5 تک اس کا آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ تحفہ پھر یہ پیش کرنا، یہ ساری چیزیں مطلب وہاں پر بھی میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام امت کو نہیں بھولے۔ آج آپ دیکھیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سے اتنا بڑا تقاضا کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے سر تسلیم خم کیا اور اپنی اتنی نیک اولاد، اتنی منت و مرادی والی اولاد کو بھی آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج امت کا ایک طبقہ یقیناً ایسا ہے ہمارے درمیان موجود ہے جو ہمارے لیے تو دیکھیں اتنا آسان کر دیا گیا نا کہ جو رب نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں جو زائد ہے، جو ضرورت سے سوا ہے، جو تم سے بن سکے، جو اللہ توفیق دے، جو استطاعت ہو، اللہ کی راہ میں قربانی تم پیش کرو۔ اتنی عظیم قربانیاں دیکھ کر اور اپنے لیے ایسا آپ سمجھ لیں احساس اور درد دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں، جو مثالیں ہمارے سامنے، پھر بھی اگر آج وہ بندہ مومن جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ آج بھی پیچھے رہے اور ایسے نیک عمل کے موقع پر بھی وہ اگر محروم ہو جائے تو یہ اس کے لیے کتنی بدبختی کی بات ہے، کیا فرمائیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہو، یہ سب بڑا کمال کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ہدایت مانگتا ہے تو میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، واہ واہ، باقی کوئی چیز دوں نہ دوں، ہدایت اگر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے دیتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ ہے کہ یہ میں بھی کچھ سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، مسلسل ہم قربانی کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے جو چیزیں ہیں ہم بتاتے ہیں، اس سے جتنا لوگوں کو آشنا کرنا چاہیں وہ سب کرتے ہیں، لیکن ہر سال پچھلے سال کی طرح ایسے اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے خرافات میں۔ الحمدللہ۔ اچھا، قربانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کے مسائل میں بھی، جیسے اب مفتی صاحب نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ بھائی اس طریقے سے سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ ہم حقوق اللہ کو مقصد پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کتنی پامالی ہوتی ہے۔ دیکھیں اب جیسے جیسے وقت آتا جائے گا آپ اپنی سڑکیں بند پائیں گے، یعنی کہیں جا رہے ہو آپ کو سڑک بند ملے گی، وہ گلی بند ملے گی، اندر کیا ہوگا، سب لوگ بیٹھے ہوں گے، چائے پی رہے ہوں گے، اب اس میں ایمبولینس گزرتی ہے، کوئی اور ضرورت مند گزرتا ہے، کسی کا راستہ ہے بیچارے کا، تو بہت پریشانی۔ یہ خاص طور پہ ہمیں اس سلسلے میں، ہم حقوق اللہ تو ادا کرنے جا رہے ہیں لیکن حقوق العباد کو ہم پامال کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کے لیے میں آدمی کو کھڑا کر دوں گا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کسی کو، تو آپ کی اتنی بڑی نیکی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے آپ اپنا جانور لائیں، اپنے ٹائم سے پہلے لائیں، شہر کے اندر جانور رکھنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں نا، اس شہر میں ہزاروں لاکھوں لوگ بستے ہیں،
تو ان کا بھی تو خیال کرنا ہے. لاکھوں قربانی ہوتی ہیں تو کروڑوں کروڑوں میں لوگ. چاہتا ہوں تھوڑا صفائی کے حوالے سے بھی بتائیں. سر کس صفائی قدر آپ دیکھیں گندگی ہوتی ہے, قربانی وغیرہ کری اور بس ایسا لگتا ہے کہ وہ جگہ جہاں بھی قربانی کی ہے اس سے پھر ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس جگہ سے. نہیں دیکھیں, اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو بڑے اچھے انداز سے, آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 1 مہینہ باقی ہے, لیکن آج بھی لوگ جانور لائیں اس کے لیے بڑی, اگر 1 مہینہ صفائی نہیں کریں گے تو پھر انبار لگ جائے گا گندگی کا. لیکن جو لوگ لاتے ہیں جن کو پتہ ہے, جو اس چیز کو پابندی کرتے ہیں, وہ بڑے اچھے انداز سے اپنا باقاعدہ اس کے انتظام بھی کرتے ہیں, صفائی بھی کرتے ہیں. صفائی اچھا, اب قربانی کے دن تو مخصوص ہے نا, 2-3 دن ہی ہیں بس جو ہیں, تو اب اس میں مقصد یہ ایک دم قربانی ہوتی ہے, وہ آپ والی بات آ جاتی ہے کہ گندگی کا ہوتا ہے. تو جب ہم 5 لاکھ کا جانور لاتے ہیں تو 500 روپے صفائی کی بھی دے سکتے ہیں اگر خود کریں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ 50 لاکھ کا آپ جانور لاتے ہیں, 5 لاکھ کا جانور لاتے ہیں اور 500 روپے صفائی کے اگر خرچ نہیں کر سکتے تو وہ بھی حقوق العباد کی پامال ہے. اس سے کوئی بیماری پھیل رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, بیچارہ کسی کوئی کپڑے تکلیف خراب ہو میں, جاتے ہیں, کسی کوئی موٹر سائیکل سلپ ہو جاتی ہے, کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے آپ کے اعمال میں لکھے جائیں گے, بجائے اس کے کہ یہ آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں. اس کو خاص طور پہلے پرائیورٹی پہ آپ رکھیں کہ میں نے قربانی کر لی تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اس جگہ کو صفائی کر کے اس کو صاف کر دوں. یہ پرائرٹی ہونی چاہیے ہر بندہ مومن کی, کیونکہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں خصوصیت ہے, ایک صلاحیت ہے, ایک وصف ہے ایک بندہ مومن کا کہ وہ یہ بھرپور کوشش کرتا ہے, تمام کرتا ہے اور ہر لحاظ سے اس بات کو ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. لیکن بہرحال سوسائٹی کا ایک ہم نے سمجھ لیں چہرہ یہ بھی دیکھا اور جاوید بھائی سے شیئر کیا کہ بس وہ قربانی ہمارے قصائی بھائی آئے اور اس کے بعد قربانی ہوئی, اس کے بعد کھال اتاری, پیٹا وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ چربی وہاں پڑی ہوئی ہے اور اس کا جو آپ سمجھ لیں منہ کاٹ کر اور رکھا جاتا ہے, گردن ذبح کر کے وہ بیچارہ منہ وہیں پر پڑا ہوا ہے. کوئی آنے جانے والے جو بائک چلا رہے ہیں لوگ, گاڑی چلا رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, وہاں سے تعفن اٹھ رہا ہے, اس سے ظاہر سی بات ہے بدبو بھی پھیلتی ہے, بیماری بھی پھیلتی ہے. تو جہاں اب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملنے جا رہی ہے, اتنی بڑی نعمت کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں ذبیحہ قربان کر رہے ہیں, اور پھر سے وہی بات, یہ باقیات کس کی ہیں, وہ جو مفتی صاحب نے کہا میں اسی کو سیکنڈ کروں گا, شاعر اللہ, یعنی کہ وہ عظیم نشانیاں ہیں اللہ کی جن کا پروٹوکول صرف یہاں تک نہیں تھا کہ آپ نے ذبح کر دیا اور دیٹس اٹ, نہیں, جب تک آپ مکمل طور پر وہ تمام چیزیں جہاں جہاں ہونی چاہیے وہاں وہاں ان کے مقام تک نہیں پہنچا دیتے. اور جو ایک رواج ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں, ایک مختص ہوتی ہے جگہ, اور وہاں پر یہ تمام جو آپ سمجھ لیں کہ باقیات ہوتی ہیں ان کو وہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے, وہاں پر اسٹور کیا جاتا ہے, کہیں پر اسٹاک کیا جاتا ہے, ڈپوزٹ کیا جاتا ہے, کہیں پر اس کو ڈگ آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ ساری جو آپ سمجھ لیں ٹرینڈس ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کو, ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آ کر 2-4 لفظ بول دے تو مطلب آپ اس سے لڑائی کرنے پر بھی اتر آتے ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیں اچھے مسلمان کی, اچھے انسان کی نشانی ہے کہ وہ ایسا اہتمام کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میں کیونکہ اب ہمارا پروگرام مفتی صاحب تیزی سے آخری مراحل کی جانب گامزن ہے, تو ایک تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, ہمیں الحمدللہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, جاوید بھائی نے بھی آپ کو بارہا یہ بات بتائی کہ تعداد بہت زیادہ ہے, سمجھ لیں کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے, باوجود اس کے کہ دنیا بھر سے محبت ہے اور یہ تعاون اور یہ ڈونیشنز پیش کیے جاتے ہیں, قربانی کے حصے بھی آتے ہیں, پوری گائے بھی لوگ الحمدللہ, ہم نے ایسی بھی لوگوں میں موٹیویشن اور ایسا جوش و جذبہ بھی دیکھا کہ کوئی اہل بیت اطہار کی جانب سے نام باقاعدہ لکھوا رہا ہے کہ بھئی ہم حضرت امام حسین, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہم یہ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہم یہ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ خلفائے راشدین کی طرف سے قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے انداز ہیں اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے, اور ہم نے یہ الحمدللہ ہماری جو تاریخ ہے, ہمارا جو ریکارڈ ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں الحمدللہ ڈیٹا کی صورت کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اچھا طبقہ, اچھی شکل سوسائٹی کی الحمدللہ آج بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں نا اچھے لوگ ہیں ابھی بھی جو دنیا چل رہی ہے, تو ہمیں اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. اور لیکن جہاں جہاں اصلاح کی ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے وہاں پر کوشش کرتے ہیں گفتگو کی جائے. ہماری گفتگو سے اگر 5 لوگوں میں کوئی بگاڑ ہے, ان میں سے ایک بھی اگر راہ راست پہ آ جائے اور اس کے دل پر بات اثر کر جائے اور اس کو محسوس ہو نہیں یار میں واقعی اپنی
کم عقلی کی وجہ سے یا شیطانی وسوسے کی وجہ سے میں اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہا ہوں ایک غلطی کی وجہ سے، اور وہ اپنے اندر سدھار لے آئے، تو جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ۔ تو ثم الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب تیزی سے ہم جو ہے وہ آخری مراحل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور ہمیں تھوڑی سی ایک بگڑی ہوئی صورت یہ بھی نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ اسلام نے یہ کرائیٹیریا واضح کر دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، لیکن قربانی کے موقع پر ان ایام میں خاص طور پر میٹھا میٹھا ہپ اپ والی بات ہے کہ جو اچھا اچھا ہے وہ بس اپنے فریج میں اور فریزر کی نظر کر دو، اور باقی جو آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے وہ تقسیم کر دو، یہ عمل کیسا ہے؟ سمیر بھائی، قربانی کے عمل میں جہاں خالصتاً یہ عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، تو بگاڑ کی مختلف صورتیں ہیں، اور اس کا سب سے بڑا بنیادی جو سبب ہے وہ دین سے دوری اور احکام سے وہ ناواقفی کی بنیاد پر، جہالت کی وجہ سے۔ ٹھیک، اب یہ تو بعد کے معاملات ہیں۔ ہاں، جانور ذبح کرنے میں اگر بے احتیاطیاں دیکھیں تو جانور جس کو ہم نے جس کے سپرد کر دیا ہے اس کی کیفیت پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کھڑے ہو کے نا غور کریں اللہ کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ ہم اس سے جانور ذبح کرائیں۔ یعنی منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے، اب وہ اکثر کا یہ حال ہوتا ہے، اکثر، یعنی آپ دیکھیں ایک تو نماز نہیں پڑھنی انہوں نے الا ماشاء اللہ، وہ زیادہ سے زیادہ جانور نمٹانے کے چکر میں وہ صبح فجر کے بعد سے ہی آگے ڈیرا جما کے بیٹھ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ گھاگ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ بس انتظار میں ہے کہ امام صاحب سلام پھیریں اور یہ چھری پھیر دیں بس۔ اور ہم یہ احتیاط ہم نے کرنی ہے کہ ہم ان کو پابند کریں اور سر پہ کھڑے ہو کر یہ پابند کریں کہ سب سے پہلے تو نماز پڑھیں آپ، کیونکہ ایک عبادت ایسی کہ وہ بے نمازی جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے روزی روٹی کے چکر میں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں، تو اس کے جانور ذبح کیے ہوئے سے ہمیں کتنا ثواب ملے گا یہ ہم اندازہ کر لیں۔ اور پھر اگر وہ جانور چلیں نماز اس نے پڑھ لی اور دیگر معاملات کر لیے تو اس کی کیفیت ہے کہ ہم تصور کر سکیں کہ یہ منہ سے تکبیر پڑے گا، صحیح طریقے سے اور بسم پڑے گا اللہ کیسے؟ اللہ اکبر پڑے گا، یعنی منہ میں گٹکا فل بھرا ہوا ہے اور پان بھرا ہوا ہے، تو وہ اب کیا کیفیت ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس کا منہ صاف کروائیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مسجد میں جو تاکید فرمائی گئی نا کہ بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آئیں، اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کی زبان چومتے ہیں اور فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو جس منہ سے، یعنی آپ اس کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بات کرے گا تو آپ کے کپڑے پہ اور چہرے پہ اس کے، تو اب وہ کیفیت کیا ہوگی کہ فرشتے کیا اس منہ کے قریب آئیں گے اور اس سے اللہ کا ذکر ادا بھی ہو جائے تو وہ کتنا کراہیت والا ہوگا، کتنا کراہیت والا اس کا انداز ہوگا۔ تو اس لیے یہ ساری احتیاط، اور پھر اس کو تکبیر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، جانور ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد تاکید یہ ہے کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو خود کوئی مصنوعی طریقے سے، اچھا مجھ سے آپ کوئی اگر مجھ سے غلطی ہو تو آپ تصحیح فرما دیے گا، اگر اس نے پراپر انداز سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، وہ 20 لاکھ کا 10 لاکھ کا بیل ہے، اس نے چھری پھیر دی، کیا ہوگا سر؟ ظاہر، اور اس میں یہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ جتنے افراد نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ شوق ہوتا ہے نا کہ ہم چھری پھیریں، تو اب جتنے افراد مل کے وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، ذبح کے عمل میں جتنے شریک ہیں، آپ ضرور سنیں، بہت اہم بات ہے یہ جی، ذبح کے عمل میں جتنے افراد شریک ہو رہے ہیں نا تو سب کے لیے تکبیر پڑھنا ہی لازم ہے۔ کسی ایک نے بھی اگر تکبیر اس نیت سے چھوڑ دی نا کہ دوسرے نے پڑھ لی ہوگی، یا ایک نے زبانی اونچی آواز سے پڑھ لی باقی سارے خاموش ہو گئے، جانور ہی ذبح نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا جانور، قربانی تو دور کی بات ہے، وہ جانور ہی حلال نہیں ہوگا، اور گوشت حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی لازمی احتیاط کی جائے، ایک تو شوق ہوتا ہے ہمیں کہ بھئی ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، تو دل گردہ پیدا کرے، ہاں صحیح بات، وہ ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں اور چھری وہ جانور بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے نمٹا دے مجھے، یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جانور بھی وہ یعنی عجیب وہ مخمصے کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے دل گردہ پیدا کریں، طریقہ سیکھیں، اس کے بعد پھر اگر طریقہ آتا ہے اور ہمت ہے تو پھر بہتر تو یہ خود کرے، لیکن اگر نہیں ہے ہمت تو پھر اپنے اس شوق کی بھینٹ وہ جانور کو نہیں چڑھائیں، اس کو تکلیف میں نہ ڈالیں، آزمائش میں نہ ڈالیں۔ حدیث میں تو اتنا فرمایا ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا نا کہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے تم تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو، یعنی اتنا اگر ذبح بھی کر رہے ہیں تو ایک اہتمام کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اور ایک بہترین طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کریں، اور پھر جب ذبح کر لیا جائے تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ 3 حصے کریں گوشت کے، اور تینوں حصوں میں ایک جیسا گوشت ہونا چاہیے، وہ چانپیں اور رانے یہ ساری چیزیں اپنے لیے رکھ کے
बारबेक्यू बनाने के लिए, और बाकी जो छिछड़े और ये इस तरह की चीज़ें बच गई, इंसाफ ये हड्डियाँ है कि बच उसको गई हैं, मिक्स कर लिया जाए। हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये तसव्वुर करें ना कि एक तो ये कि हम क्या पूरा साल हम भूखे रहें। हाँ, अगर हम कुर्बानी करने के लायक है तो लाजिमन हम हर हफ्ते में कम से कम ये नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हर हफ्ते ना सही तो 10-15 दिन में कम से कम हमारे घर में ये तमाम ज़रूर होता है। ठीक। तो फिर ईद की जो एक कुर्बानी का जो मामला है उसमें हमारे लिए ख़ास तौर पे क्या है, हम तो उसमें तो ये है कि पूरा साल अगर हम अपने खाने में अपनी इस तरह की नेमतों में दूसरे अफराद को शामिल नहीं कर पा रहे तो कम से कम ईद के दिनों में तो खुशियों का दायरा फैला दिया जाए। खुशियाँ और बांटने दूसरा से ये बढ़ती हैं। जी यकीनन हकीकी खुशी वही है और उसकी तासीर हकीकी महसूस बेशक, करेंगे। बेशक। और दूसरा ये कि हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये तसव्वुर करें ना कि मैं अल्लाह के लिए क्या दे रहा हूँ और अपने लिए क्या रख रहा हूँ। अल्लाह, यानी जैसा मैं अल्लाह के लिए दूंगा अल्लाह वाह, वैसा ही वाह, मुझे वाह। देगा। यानी किसी और को जो आप दे रहे हैं वो तो दरअसल आप अल्लाह को हम दे रहे हैं। देखें ना कि अल्लाह अगर मिसाल के तौर पर हमारे किसी मिनिस्टर से ताल्लुकात हैं, कुर्बानी हमने की है, उसके लिए हम जो जानवर का गोश्त का हिस्सा भेज रहे हैं वो कैसा भेजेंगे? बेहतरीन होगा वो। बिल्कुल बेहतरीन, अपने से भी ज्यादा। हाँ हाँ, वो घर में हम कुछ रखे नहीं रखे उसके लिए बेहतरीन भरपूर भेजेंगे, लेकर जाएंगे। क्योंकि हमें उससे मुराद और फवायद और ऐसे मनफियत ही, कुछ ना कुछ ऐसे ही। हमें उम्मीद होगी। और अल्लाह से हम जब सौदा कर रहे हैं और अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ दे रहे हैं अल्लाह। तो उसके लिए तो बेहतर कुरान में फरमाया ना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह कि तुम नेकी की असल रूह को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी सबसे बेहतरीन और प्यारी चीज़, पसंदीदा चीज़ तुम उसकी राह में खर्च ना कर लो। अल्लाह। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह की बारगाह से हम सिला हासिल करें और अल्लाह की बारगाह से हमें अजर दिया जाए, तो हम जितना एहतमाम के साथ और जितना अच्छा हम दूसरों के लिए ये इस तरह का सिलसिला करेंगे और जितना अच्छा गोश्त हम भेजेंगे अल्लाह ताला की बारगाह से उतना ही अच्छा हमें सिला अता फरमाया जाए। तो इसलिए कोशिश की जाए तीनों हिस्सों में बराबर एक ही जैसा, एक ही क्वालिटी का गोश्त वो उसको बांटा जाए, तकसीम किया जाए। और अगर ख़ुद बार बार ये मुराद और ये फ़वायद हम हासिल करते रहते हैं, मनफ़ियत और ये अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो कोशिश करें अपना हिस्सा महदूद करें ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका दायरा कार फैलाएं। जितने अफराद इससे फ़वायद हासिल करेंगे अल्लाह ताला वो उतनी ही हमें बरकतें अता उतनी फरमाएगा। बरकतें हमें अता फरमाएगा बेशक। और ये जो मोहब्बत का सफ़र है, ख़िदमत का सफ़र है, 24/7 ये कंटिन्यू रहेगा। मेरी और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस कार खैर को हम जितना ज़्यादा इसको आप समझ लें एक्सीड करवाएं, जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोग होते हैं उन तक हम ये बात पहुँचाएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर ख़िदमत खल्क़ के हवाले से एक अज़ीमुश्शान अंदाज से इज्तिमाई कुर्बानी का इनेकाद किया जा रहा है तो हम जो कुछ हमसे बन सके अपने तई जो हमें अल्लाह ने इस्तिताअत और तौफ़ीक दी है, इसके साथ साथ हमारा कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई बहन है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है कि जो हमें लगता है कि ये खल्क़े खुदा की खिदमत में कोई किरदार अदा कर सकता है, तो हर बंदा मोमिन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये मोटिवेशन उस तक भी पहुँचाए, ये बात उस तक भी वो मुंतकिल करे, ताकि खल्क़े खुदा की खिदमत का ये अजीम जो फ़रीज़ा सर अंजाम देने के लिए एहसास एक बार फिर कुर्बानी के उन अय्याम की जानिब बढ़ रहा है कि जब एक बार फिर गरीबों के लिए खुसूसी एहतमाम होगा, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, एफिशिएंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नुमाइंदगान, मुफ्तियान कराम, उलमा कराम की मौजूदगी में तमाम शरई तकाज़ों को, तमाम प्रोटोकॉल्स को, जिसकी तरफ इशारा अभी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, तमाम प्रोटोकॉल्स को अल्हम्दुलिल्लाह तकाज़ों को पूरा करते हुए ये अजीम फ़रीदा सर अंजाम दिया जाएगा। और क्या ही खूबसूरत मंज़र होगा कि ये इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े पैमाने पर ये जो इज्तिमाई कुर्बानी होगी, तमाम ज़बीहे जो इंशाअल्लाह सैकड़ों की तादाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बान किए जाएंगे, हासिल होने वाला तमाम गोश्त एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में एक मेकैनिज़म के ज़रिए उसको बाकायदा उसका गोश्त तैयार किया जाता है, उसको बाकायदा तरसील और तकसीम का जो अमल है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और ख़ास तौर पर ऐसे इलाक़ों में कि जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग मुंतज़िर बाकायदा रहते हैं, हर साल की तरह इस साल भी होंगे कि कहीं से वो एहसास की टीम आएगी और इंशाअल्लाह हमारे दरवाज़ों तक दस्तक देकर और वो ये अल्लाह के बारगाह में जो ज़बीहे पेश किए गए हैं इसका गोश्त वो हम तक पहुँचाएँगे। तो आइए एक बार फिर इस अजीम कुर्बानी को, अजीमुश्शान इज्तिमाई कुर्बानी को हम कामयाब बनाएँ। ये डोर, ये विंडो कुछ वक्त के लिए यकीनन बंद होगी, ये प्रोग्राम यकीनन अपने दूसरे मरहले का इंतज़ार करेगा, लेकिन आपने नहीं रुकना खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए, अल्लाह के कुंबे की इस खिदमत के इस सफ़र को जारी रखने के लिए आपने अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर पेश करनी है। आखिर में मैं एक बार फिर कहूँगा, क्वांटिटी
ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز. خلوص نیت کے ساتھ ایک قطرہ آپ ملائیں، ایک حصہ ملائیں، لیکن کردار ضرور ادا کریں، کنٹریبیوٹ ضرور کریں، اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ کل جب بروز قیامت پوچھا جائے کہ جب خلق خدا کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو تمہاری مدد کی ضرورت تھی اور میں نے تمہیں تمہاری ضرورت کے سوا دیا تھا تو کیا تم نے ان پر خرچ کیا، تو کل ہمیں رب کی بارگاہ میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سو نائس آف یو. بہت موٹیویشنل ترغیبی گفتگو. جاوید میمن صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، نائس میٹنگ یو. اور بہت کچھ سیکھنے کا مجھے، ہمارے ناظرین کو آج موقع ملا. محمد شعیب نقشبندی سلامت رہیں. اور انہی کی خوبصورت آواز میں اپنے ان پسندیدہ اشعار کے ساتھ آپ سے اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن، اس قربانی اپیل 2024 انڈر دی امبریلا آف احساس فاؤنڈیشن، آپ سے آپ کا یہ میزبان سمیر احمد اجازت لینے لگا ہے. محمد شعیب نقشبندی کی خوبصورت آواز میں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. محمد شعیب نقشبندی. لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. جد وقت نزا آوے، جد جولیاں بچھا بیٹھے، جولیاں بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے. لج رکھ لیں بے لج پالا، لج رکھ لیں بے لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا. لج پال نبی میرے، درداں دی دوا دینا.